السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید القرآن کورس جو ہم یہ ورک شاپ کرنے جا رہے ہیں، اس کے کئی ایک مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا جو مقصد ہے اس کی طرف جانے سے پہلے ہم اس کی جو ہے تقسیم کاری کر لیتے ہیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو کہ ہم نے یہ کیوں ڈیزائن کیا یا اس کی کیوں ضرورت محسوس ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس کی اہمیت کو بیان کریں گے کہ یہ کیا چیز ہے۔ دوسرا، قرآن کو اوپر دیکھ کر پڑھنا، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے کیا قواعد ہیں، کیا ضوابط ہیں، کیا اصول ہیں، کیا ضابطے ہیں، کیا قاعدے ہیں، ہم یہ سیکھیں گے۔ تیسری چیز ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اس کو بوجھ سمجھ کے نہیں سیکھنا کہ ہم یہ سیکھ رہے ہیں تو یہ ہم بوجھ لے رہے ہیں۔ آپ ایزی مائنڈ ہو کر بیٹھیں۔ ہم نے اس غرض سے سیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اس کی کلام ویسے پڑھیں جیسے وہ ہم سے چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہم سیکھ کر اس پہ عمل کریں جیسے کہ اس کے اوپر عمل کرنے کا حق ہے۔ تو اس میں ہم مختصر باتیں کریں گے، زیادہ اگر ہم گہرائی میں جائیں گے، ایک تو ہمارا ٹائم بہت شارٹ ہے، تو یہ تو تقریباً ساری زندگی بھی سیکھتے رہیں تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم ایک واقعے سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ ہماری مجلس میں ماشاءاللہ کتنی عمر ہے بزرگوں آپ کی؟ 50 سال کے بزرگ بھی بیٹھے ہیں اور سب سے چھوٹا بچہ بھی بیٹھا ہے ہمارا۔ کیا آپ کی عمر کتنی ہے؟ 6 سال، ماشاءاللہ۔ تو آپ اندازہ کریں، ہم 6 سال کے بچے سے لے کر 50 سے اوپر تک اس کو سیکھیں گے انشاءاللہ۔ امام کسائی کاف چھوٹے کے ساتھ، یہ خشک ہے، کاف چھوٹا جو ہے، کاف چھوٹا، موٹا ہو اور سائی اس کا معنی ہوتا ہے کاٹنے والا، جو جس سے آپ گوشت خریدتے ہیں۔ کسا ایک علاقہ تھا، اس کی طرف ان کی نسبت ہے کسائی۔ یہ 40 سال کی عمر کو پہنچ گئے تھے۔ کتنی عمر کو بزرگ جی؟ 40 سال۔ یہ استاد شاگرد کی بات ہو رہی ہے، میں نے آپ سے سوال جواب کرنا ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ نہیں آئے گا پریشان نہیں ہونا، آئے گا تو دعائیں، نہیں آئے گا تو ڈبل دعائیں، اللہ اور آسانی۔ آپ نے کہا نا جو قرآن تو پڑھ رہا ہے اس کو ثواب، جو اٹک کے پڑھ رہا ہے اس کو ڈبل ثواب ہے، کیونکہ وہ کوشش پوری کر رہا ہے۔ یہ بکریاں چرا رہے تھے، چراتے چراتے ایک بازار میں آ گیا تو سستانے کے لیے بیٹھ گئے، تو پاس سے ایک عورت گزر رہی ہے اور اپنے بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عورت بچے کو سمجھاتی نا میرے قریب لے آئی، کہنے لگی اگر تو بھی نہیں نہ پڑھے گا تو بڑا ہو گیا اس کے جیسا ہو جائے گا، بکریاں چرائے گا۔ کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوا، 40 سال میری عمر، کہ میں اب کیسے پڑھوں، میں تو بکریاں چرانے والا ایک عام سا شخص۔ کہتے ہیں میرے اندر شوق پیدا ہوا تو میں نے جتنی بکریوں کا ریوڑ تھا وہ سارا بیچ دیا، تو اس میں سے 200 درہم یا 250 درہم کہ جتنی بھی وہ ریوڑ بکا میں نے سارے کی کتابیں خرید لی۔ تو آج پوری کائنات میں جہاں جہاں تجوید کی بات آئے گی، اصول القرآن کی بات آئے گی، وہاں پہ امام کسائی رحمہ اللہ کو حجت مانا جاتا ہے۔ ان کی اس تجوید کو سیکھے بغیر کوئی بندہ آگے نہیں بڑھ سکتا کہ جو اصول کسائی نے بنایا وہ کسی اور نے نہیں بنایا۔ کتنی عمر کے بعد؟ 40 سال۔ کس وجہ سے؟ 2 وجوہات۔ ایک تو یہ کہ فلا یتمثل بہ، کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میری مثال دی گئی ہے، میں ضرب المثل بن گیا، تو میں ایسی مثال قائم کروں کہ میں اچھے لوگوں میں شامل ہو گیا۔ تو وہ کن لوگوں میں شامل ہو گئے؟ قرات والوں میں، قرآن کے علم والوں میں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ کوئی مشکل نہیں۔ سب سے پہلی چیز قرآن مجید کو جو سیکھنے کے لیے ہے، عربی زبان میں حروف ہوتے ہیں، حروف۔ ہم اس کی طرف جانے سے پہلے ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں، ایک مشق کرتے ہیں، اور اس کا تعلق ہماری ذات کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے میں اپنا تعارف کرواؤں گا، اس کے بعد میں اپنا نام لوں گا کہ میرا نام یہ ہے۔ یعنی کہ ہم نے تجوید کے ساتھ اگر نام بولنا ہے تو ہمیں اپنا نام ہی نہیں بولنا، تو اکثریت اپنا نام غلط بولتی۔ تو حافظ محمد احسن شفیق میرا نام ہے، صاحبال سے میرا تعلق ہے، جامعہ سلفیہ فیصل آباد سے میں نے مکمل
درس نظامی کیا ہے، تجوید و قرات وہاں پڑھی ہے، اور ایم فل اسلامیات کیا ہے، اور ایم اے اسلامیات، ایم اے عربی، ایم اے ایجوکیشن اور ایم اے اردو الحمدللہ میں نے کیا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی سے میرا بی اے ہے۔ تو یہ تھوڑی سی جو ہے محنت میں نے کی ہے۔ 2022 میں الحمدللہ پاکستان میں ہم نے ایک پیام سیرت ایسوسیشن بنائی، جس کے ہم نے یہاں بھی پروگرام کیا۔ تو اس پہلے سال میں پہلا ایوارڈ قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ کہ اس ایوارڈ سے بھی مجھے نچیز کو اللہ نے نوازا ہے۔ یہ تحدیث نعمت ہے، صرف آپ نے شوق بڑھانے کی۔ اور اس نلائق نے 16 ماہ میں 10 اور 6 16 مہینوں میں قرآن پاک حفظ کیا۔ 16 مہینوں میں قرآن مجید سائی وال میں دوسرا بچہ تھا، پہلے بچے نے 10 ماہ میں حفظ کیا۔ تو یہ میرا تعارف ہے چھوٹا سا۔ اچھا، جب آپ کسی کو تعارف کرواتے ہیں تو سب سے پہلے کیا بتاتے ہیں؟ اپنا نام۔ تو میرا نام کیا جی؟ جو شناختی کارڈ پہ میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے، ایم فل تک یہی ہے۔ حفظ پہ بھی حافظ محمد احسن شفیق صدیقی، صدیقی بعد میں خطبہ کی وجہ سے، ویسے حافظ محمد احسن شفیق میرا نام ہے۔ ایسے ہی ہم نے سب کا نام پوچھنا ہے، کیا نام ہے؟ جیسے مجھے شرم نہیں نا یہ بتاتے ہوئے، آپ کو بھی نہیں آنا چاہیے۔ کیا نام ہے جی آپ؟ ہاں، محمد عامر۔ میں صحیح کرتا جاؤں گا، وہ اس نے سننے والے نے دیکھنا ہے۔ اب انہوں نے بولا عامر، لفظ ہے کیا؟ عامر، تعمیر کرنے والا۔ انہوں نے بولا عامر۔ عامر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو حمزہ کے ساتھ، یہی ہم نے سیکھنا ہے۔ اب آئین اور حمزہ کا فرق سمجھیں گے۔ عامر کا معنی ہے تعمیر کرنے والا، عامر کا معنی ہے جو آئین کے بغیر حمزہ ہے، کسی چیز کا حکم دینے والا۔ آمریت لفظ ہم بولتے ہیں، حکم کے لیے ہم امر بولتے ہیں، اس امر کا وہ حمزہ کے ساتھ، ان کا نام کیا ہے؟ عامر۔ آگے کیا جی؟ بشیر، بشیرا و نذیرا، بشیر نہیں ہے، بشیر۔ آگے خاور یا خابر، دونوں طرح بولا جاتا ہے جی۔ عاشق حسین، سین کے ساتھ، یہی نام ہے۔ حسین اکثر بولتے ہیں، لفظ کیا ہے؟ حسین، سین کے اوپر زبر ہے۔ سروش سلطان، تو موٹا ہے نا، اگر تو کو تا سے بدل جائیں تو معنی بدل جاتا ہے جی۔ محمد امیر حمزہ جی۔ محمد سعید جی۔ عبد الرحمن، محمد ابراہیم، محمود، عبد المعز خاور۔ خاور صاحب کے بیٹے کتنے گئے ہیں؟ میں کہا پاجی نہیں گئے۔ انس ساجد، 2 انس ہیں۔ ثاقب، النجم الثاقب جی۔ زاہد، طاہر، محمود جی۔ محمد مبشر جی بزرگ۔ قربان، عرفان، محمود، فرقان، یونس، یونس نہیں، یونس یہ بزرگ۔ محمد الیاس جی بزرگ۔ عبد الرحمن جی بزرگ۔ ماجد، ماجد سلطان جی۔ کفیل، محمد کفیل جی۔ حافظ محمد شاکر ایوب۔ شاہد سلطان، سلطانوں کا شہر ہے ماشاءاللہ۔ عبد الرحمن سہیل، ٹھیک ہے جی۔ یحییٰ، محمد یحییٰ جی۔ محمد زبیر الہی جی۔ محمد ایوب جی۔
محمد اختب، تابری کا رام ہوتا ہے، ماشاء اللہ لاکھ ہوتا ہے۔ آپ کا کیا نام ہے؟ عبد الکریم۔ دوسرے کا کیا نام ہے؟ عبد الرحیم۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایکٹیویٹی اس لیے ہے کہ اکثریت، جیسے آپ نے دیکھا کہ آپ کے نام، یہ تکلف نہیں ہے، یہ میں نے صرف واضح اس لیے کیا کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے کہ آپ کی زبان پہ یہ مثال ہے، ناموں میں سے ایک نام ہم لیتے ہیں، یہ اخلاق لفظ ہے، اخلاق لفظ ہے۔ اخلاق والے ہاتھ کھڑا کریں، اخلاق والے زیر کے ساتھ والے ہاتھ کھڑا کریں۔ کیا معنی ہے جی اخلاق کا؟ اچھا سلوک۔ اخلاق کا کیا معنی ہے؟ میں تیرے لپٹا نا، سارے نام چلنا۔ اخلاق جی، اخلاق زبر والا وہ صحیح ہے کہ زیر والا صحیح ہے؟ زیر والا۔ ہماری اکثریت ایون کہ پی ایچ ڈی اسکالر بھی بن جاتے ہیں، وہ اپنا نام درست نہیں لے سکتے، زبر کے ساتھ درست ہے، اس کے ساتھ درست نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نظر آ رہا ہے نا؟ زبر والے کا معنی وہ ہے سلوک، زبر کے ساتھ معنی کیا ہے؟ صرف سلوک۔ حسنہ ہو تو پھر اخلاق حسنہ ہو تو اچھا اخلاق، سیئہ ہو تو برا اخلاق۔ تو ہم اپنا فخر سے نام بتاتے ہیں محمد اخلاق، زیر کے ساتھ کہ میں گندا بوسیدہ کپڑا ہاں، جو ڈسٹنگ کے لیے نہیں استعمال ہوتا۔ اخلاق، خالق یخلق، خالق یخلق، وہ باب بدل جاتا ہے، صرف ہم نے اس پہ فوکس کرنا ہے۔ تو اگر زبر زیر میں فرق آ جائے عربی زبان میں نام بتاتے ہوئے، تو اخلاق کا معنی رویہ، سلوک، انداز کی بجائے ہم کہتے ہیں اخلاق، تو وہ کپڑا جو کسی کام کا نہیں، جس کو ہم گندا کپڑا کہتے ہیں، جو ہم نے موٹر سائیکل میں رکھا ہوتا ہے، جو ہم نے گھر میں جوتے پالش کرنے کے بعد پھیرنا ہوتا ہے، جو ہم بیڈ کے اوپر پھیرتے ہیں، جو ہم ٹیبل کے اوپر پھیرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولتے نہیں ہیں اخلاق۔ میرے پاس صرف پانی منگاؤ سادہ، اتنا وہاں سے بعد کچھ نہیں جانا۔ تو جس بندے نے اپنا نام ہی نہ صحیح لیا، وہ قرآن کیسے صحیح پڑھے؟ تو زبر زیر کا فرق پڑ جائے تو ہمارے نام کیا ہو جائیں گے؟ عربی زبان قرآن پڑھتے ہوئے اگر زبر زیر کا خیال نہ کیا جائے، یہ میں تمہیدی باتیں کر رہا ہوں آپ، تاکہ بات تھوڑی سی نا سمجھ آ جائے۔ ایسے ہی حضرت ابو بکر ہے یا بکر ہے، جو بھی ہے، وہ ہم لیتے ہیں جی بکر زبر کے ساتھ، بکر اور بکر، ایسے ہی بکر 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 زبر زیر پیش۔ اگر ہم کہیں بکر تو اس کا کیا معنی ہے؟ کوئی بتائے گا؟ ابو بکر بولتے ہیں، اچھا حضرت ابو بکر کا نام کس کو آتا ہے جی؟ محمد صدیق جی؟ نہیں، حضرت ابو بکر کا نام، ہاں کیا نام ہے؟ محمد ابو بکر۔ اور کوئی جی کوئی بتائے گا؟ ہاں جی، میں کہیں نام دوں جنہیں صحیح دسی جی، کسی کو پتہ ہے؟ یہ حفصہ ان کا لقب ہے۔ میں نے کہا انشاءاللہ آپ جاتے نہیں، صرف ایک مجلس میں نہیں جانتے نہیں تسی انشاءاللہ، جناب ہے دیکھی جاؤ تسی۔ آپ سب یہ لکھتے جائیں۔ حضرت ابو بکر کا نام جو ہے، دیکھیں آپ خلیفہ اول ہیں، ہمیں نام نہیں پتہ، ہاں جی حضرت صاحب، حضرت ابو بکر کا ہمیں نام نہیں پتہ۔ میں یہاں پہ آپ کو ڈانٹوں گا نہیں، برا بلا نہیں کہوں گا، صرف توجہ دلاؤں گا کہ اگر ابو بکر نہ ہوتے تو ہم تک دین نہ آتا، امام احمد بن حنبل نہ ہوتے ہم تک دین نہ آتا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا اگر یہ دو شخصیات دین پہ نہ ڈٹتی تو ہم سب گمراہ ہو جاتے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 قبیلے جو ہیں وہ مرتد ہو گئے، ٹھیک ہے، ان کی سر، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے تو اکثریت مسلمانوں کی زکوٰۃ دینے کے انکار میں چلی گئی، جو مرتد ہو گئی نا، ایک رکن کا انکار کافر ہو گئی۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سٹینڈ لیا اور کہا میری پنڈلیوں سے اگر کوئی گوشت بھی پرندے لے جائیں تب بھی اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ سٹینڈ لینا تھا کہ بہت سارے لوگ دوبارہ مسلمان ہوں گے۔ تو اس شخصیت کا جس کو ہم اپنے دل کی جان اور سر کا تاج مانتے ہیں، اس کا نام نہیں ہمیں لو، تو یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری ترجیحات کا مسئلہ ہے۔ 5000 ٹیچروں سے زیادہ میں سے صرف 50 لوگوں کو آیا، تو آپ اندازہ کریں، آپ تو پھر زیادہ بیٹھے ہیں، آپ میں سے کسی کو نہیں آیا، کوئی بات نہیں۔ تو ان کا یہ کنیت ہے ابو بکر۔ ابو بکر کا معنی ہے اونٹوں والے، ابو بمانا زو استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، زو بمانا صاحب ہوتا ہے، صاحب والا کہتے ہیں نا، آپ کے ساتھ کون بیٹھا، کہتے ہیں فلاں صاحب بیٹھے ہیں، تو صاحب، زو صاحب، ابو بکر اونٹوں والے، اور دوسرا ایک ترجمہ ایک امام نے کیا، بڑا اچھا ترجمہ، نیکیوں والے، زبر کے ساتھ۔ نام ان کا عبداللہ ہے، ان کے والد کا نام عثمان ہے، اور ان کے والد کی کنیت ابو قحافہ ہے، یعنی کہ ان کے والد کا بھی اکثر نام لوگوں کو نہیں آتا، تو ان کا نام عبداللہ بن عثمان ہے، کنیت ابو بکر ہے، صدیق اور عتیق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، ٹھیک ہے جی، یہ کلیئر ہوگی بات۔ تو ہم بات کر رہے تھے زبر کے ساتھ مانا ہو تو کیا ہوتا ہے جی، اونٹ یا نیکی، ٹھیک ہے نا، وہ تو ابو لگے گا تو اونٹوں والا ہوگا یا نیکیوں والا ہوگا، ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہی؟ مشکل نہیں لگ رہا خاور صاحب؟ کیوں جی بزرگوں مشکل نہیں لگ رہا؟ گل سمجھ آ رہی میری؟ آ رہی سمجھ؟ آ رہی سمجھ؟ عبد الرحمان صاحب آ رہی؟ میں نے نام یاد ہو رہے ہیں۔ بکر زیر کے ساتھ ہو تو بالکل معنی الٹ ہو جاتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے اب کیا رو وجعلناہن، جنت میں آپ سب کے لیے کمواری عورتیں جو حوروں کی شکل میں انتظار کریں، یہ قرآن ہے نا۔ بکر کا معنی ہے جی کمواری عورت، ٹھیک ہے جی، اور بکر کا معنی کیا ہے؟ صبح سویرے کا وقت، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام۔ تو یہ ایک مثالیں میں نے دی ہیں آپ کو کہ اگر ہم نام لیتے وقت ابو بکر، بکر، بکر کا خیال نہ کریں تو معنی کہاں سے اٹھ کے کہاں چلا جائے گا۔ ایسے ہی ہم کہتے ہیں قلب، اور ایسے ہی کہتے ہیں قلب، یہ تو ہم روٹین پہ بولتے ہیں۔ قلب اور قلب میں فرق ہے، قاف موٹا اور بریک، کیا معنی ہے اس کا؟ دوسرا، تو جو کہتے ہیں میں قلب علی ہوں یا قلب علی ہوں، ہاں دیکھیں بزرگ پہنچ گئے میری گل۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ پورا قرآن جو ہے وہ حروف تہجی، جس کو آپ اردو میں حروف ابجد کہتے ہیں، حروف تہجی، یہ کتنے ہیں جی؟ عربی زبان میں 29 ہیں یا 29، جس کو آپ کہتے ہیں، الف با تا سا جیم حا خا دال، یہ سارے کیا ہیں جی؟ حروف تہجی۔ تہجی کا معنی کیا ہے؟ الگ الگ کرنا، یعنی کہ الف الگ یا با الگ یا تا الگ ہے۔ اچھا جی، جہاں پہ بات سمجھ نہ آئے آپ نے مجھے روک لینا، کیوں جی؟ سمجھ آ رہی بات؟ جہاں سمجھ نہ آئے آپ نے مجھے روک کے سمجھنا ہے، کیونکہ اب ہماری انجن گرم ہو گیا، گاڑی سٹارٹ ہو گئی، ٹھیک ہے، اب میدان میں ہم اتر رہے ہیں۔ الف با تا سا الگ ہے، اگر کوئی بندہ حروف تہجی بولتا ہے تو آپ کو پتہ چل گیا حروف تہجی سے کیا مراد۔ اس کا ایک نام ہجائیہ بھی ہے، جیسے ہم پرانے بندے جب جاتے تھے تو قاری کہتے تھے وہ الگ الگ کر، ہجا کارندہ ہیں، وہ ہجائیہ اس کو کہتے ہیں۔ تیسرا اس کا نام ہے مفردات، مفرد کہتے ہیں ایک کو، اور مفردات جمع ہے، میں رکھیں جزاک اللہ۔ مفرد کی جمع کیا ہے جی؟ مفرد ایک کو کہتے ہیں تو مفردات سارے ہیں،
تو ان کی کتنی تعداد ہے جی ٹوٹل؟ کتنی ہے جی؟ اور اردو میں کتنی ہے؟ 36 یا 37؟ ہاں جی 39، شاباش۔ اچھا جی، اس کے ساتھ اس کا ابجد لفظ بھی بولتے ہیں، حروف ابجد، لیکن یہ زیادہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، حالانکہ آپ حروف تہجی اردو والوں کو بھی کہہ سکتے ہیں، عربی والوں کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن تعداد کا فرق ہے۔ تو عربی میں الف با تا سا، ان کی تعداد کتنی ہے جی؟ کتنی ہے جی؟ اردو میں عربی میں ہم بات کر رہے ہیں نا، عربی میں اس کی تعداد کتنی ہے جی؟ 29 تعداد۔ کتنی ہے جی؟ ان 29 حرفوں کو آپ نے سیکھنا ہے تو پورا قرآن آ جائے گا۔ مشکل چیز ہے؟ کیوں نہیں مشکل، آسان۔ یہ حرف ایسے پڑھنا ہے، یہ حرف ایسے اگر آپ سیکھ لیں تو آپ کا مسئلہ آسان ہو جائے۔ اس پہ زبر آئے گی، زیر آئے گی، پیش آئے گی، یہی چیزیں سیکھنی نا۔ تو سب سے پہلے ہم حروف تہجی سیکھنے کے بعد کتنے ہیں جی؟ یہ بار بار میں نے پوچھی جانا ہے، 29، شاباش۔ سب سے پہلی چیز جو حروف پہ آتی ہے وہ ہے حرکات۔ کیا ہیں حرکات؟ کتنی ہیں جی؟ آپ ٹیچر تو نہیں؟ ہاں دیکھو شہیدی آپ کو پہچان تے لینی۔ حرکتوں کی جمع ہے حرکات، حرکت کرنا ہے۔ تو یہ 9 حرکات ہیں۔ کتنی ہیں جی؟ 9۔ زبر، زیر، پیش، 2 زبریں، 2 زیریں، 2 پیشیں، ٹھیک ہے؟ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ یہ کتنی حرکات ہو گئی؟ 9 حرکات ہو گئی۔ کتنی ہوگی؟ 9 حرکات۔ ہم یہاں لکھ دیتے ہیں کہ حرکات کی تعداد کتنی ہے جی؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ اب آپ کو تھوڑا سا ہم تازہ دم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جب انسان عمل سے گزرتا ہے نا تب وہ کوئی چیز بولتا نہیں۔ تو آپ سیدھے بیٹھیں تو اپنے ہاتھ ایسے کریں، فریش ہو نا، اس کو چھوڑ دیں۔ اب ایسے کر لیں، لیفٹ ہاتھ، لیفٹ بایاں، کھبا جی، یسرا، اس کو آپ نے ایسے کر لینا۔ یہ اب حرف ہے، کیا ہے؟ آواز نہیں آ رہی۔ اس کے اوپر کیا آئی؟ شاباش۔ اس کے نیچے کیا ہے؟ اس کے اوپر کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ الٹا پیش، میری بازو کا مسئلہ۔ یہ کیا ہے جی؟ ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ کیا ہے جی؟ اور یہ کیا ہے جی؟ یہ اب آپ کو یاد رہے گا، یہ ہے فزیکلی ایکٹیویٹی جو آپ زندگی میں کبھی نہ آپ نے دیکھی ہوگی، لیکن اب یہ آ چکی ہے۔ تو پورے قرآن میں آپ قرآن کوئی سا بھی کھول لیں تو یہ 9 چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی آپ کو نظر ضرور آئے گی۔ کیا آئے گی؟ نظر آئے گی نا۔ ان 9 کو پڑھنا کیسے؟ اب یہ تو آگی حرف پہ، ہم صرف فاتحہ پہ فوکس کریں گے کیونکہ ہر بندہ نماز میں پڑھتا ہے اس کو پڑھتا ہے۔ تو جی ہم نے پوچھنا ہے، اب جس سے پوچھا جائے گا وہی بتائے گا۔ جی حضرت یہ حمزہ پہ کیا ہے؟ حفصہ حرکت میں سے ہے کوئی؟ کیا یہ زبر، شاباش۔ لام پہ کیا جی؟ جذب۔ یہ حرکات میں دیکھیں ہیں۔ اچھا اس کا سبق آگے آئے گا، ٹھیک ہے۔ ہا پہ کیا جی؟ خاور صاحب ہا پہ مزہ نہیں آ رہا ہے، سامنے بیٹھ کے ہونا ہے۔ ہا پہ کیا؟ ہا پہ کیا جی؟ زبر، میم پہ جزم جی، دال پہ کیا جی؟ تو الحمدللہ ہمیں یہ پہچان ہو گئی ہے کہ یہ زبر زیر پیش ہے جو حرف کے اوپر نیچے آگے پیچھے آ جاتی ہے۔ اس میں سے 3 حرکات زبر، زیر اور پیش، جب یہ کسی حرف پہ آ جائیں، تو نہ ان کو کھینچنا یعنی کہ لمبا نہیں کرنا نا، اور نہ ہی ان کو جھٹکا دینا۔ جیسے الحمد ہے نا، الحمد، تو اکثر آپ نے سنا ہوگا الحمد، الحمد، ہاں وہ 2 پیش کو الحمد اگر پڑھنا ہے تو واو آئے گی، آپ وہ جمع ہو جائے گی۔ تو اس کو نہ لمبا کرنا نہ اس کو جھٹکا دینا، الحمد ایسے بھی نہیں پڑھنا۔ پڑھیں۔ اچھا ایک اور بات یاد، آپ نے جو کچھ کرنا ہے نا
آپ کا بیٹھنا ہی نیکی ہے، تو جو جتنا جوش اور جذبے سے کرے گا اس کا زیادہ اجر لکھا جائے گا۔ دیکھیں میں تو نہیں جھجک رہا نا، مجھے تو نہیں شرم آ رہی، میں قرآن سکھا رہا ہوں۔ لوگ ایسے ٹھگی لانا سکھاندے کہ فلانے نے کدھر ٹھگ لانی ہے، سکھاتے ہیں کہ چور چوری کرنا سکھاتا ہے کہ نہیں، کہ اس بالٹی میں سے تو نے سکہ نکالنا، پانی ہلے نا، آپ کی جیب میں کٹ جاتی ہے، اللہ کرے آپ کی نہ کٹے، کسی کی کٹنی ہے پتہ نہیں چلا۔ یہ پھول کی پتی جو ہوتی ہے، یہ پھول کے اوپر سے اتارنی ہے، یہ چور اس کو ٹریننگ دیتا ہے، ایسے ہی وہ نکال دیتا ہے، بھائی محنت ہوتی ہے۔ تو اگر ہم یہ سیکھ لیں انشاءاللہ یہ ہماری انگلیاں، ہماری آنکھیں، ہمارے پاؤں، ہمارا جسم، ایک ایک عضو ہمارے حق میں اللہ کے ہاں ضرور بضرور کھڑا ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، قرآن حجت لک حجت علیک، یا تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف دے گا۔ تو ہم حق میں گواہی دینے آئے ہیں بھائی، تو آپ بلا خوف و جھجک پڑھیں۔ ہاں جی، زبر زیر پیش کو ہم پریکٹس میں لے جا رہے ہیں، تو حمزہ سے شروع کرتے ہیں۔ آ ای او، آواز نہیں، لمبا نہیں کرنا، آ ای او نہیں کرنا، آ ای او، با بی بو۔ اچھا یہاں پہ آپ نے مجھ سے یہ کیوں نہیں کہا کہ جی آپ نے حمزہ زبر آ حمزہ زیر ای نہیں کہا؟ میں سوچ رہا تھا کسی نے مجھ سے پوچھیں، بتائیں یہ آسان ہے حمزہ زبر آ حمزہ زیر ای، وہ طریقہ ٹھیک ہے، ہم اس کو غلط نہیں کہتے، لیکن اس سے آسان یہ ہے کہ آپ کو پہچان ہو جائے تو یہ آ ہے، یہ ای ہے، یہ او ہے۔ یہ آسان ہے کہ وہ آسان ہے؟ یہ آسان۔ درس کنے نہیں سنے ہیں، جنہیں تو سنے انہوں تو سمجھ لگ گئی کہ جی اللہ کی فائدہ ہے، سمجھ آ رہی ہے، فائدہ ہے اس کا، الحمدللہ کہیں الحمدللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ الحمدللہ کہتا ہے اللہ میزان کو بھر دیتا ہے، تم لوٹ میزان۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آسمان و زمین کے درمیان 500 سال کا خلا ہے، جو بندہ الحمدللہ کہتا رہتا ہے اللہ سارا نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ آپ تو 24 گھنٹے نیکیاں کما، الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے۔ تو ہم نے پریکٹس کرنی ہے، بابیبو، فافیفو، حاحیحو، او، قی، او، یا، جی، یو، یا نہیں پڑھنا، یہ جھٹکا ہو جائے گا، یا لمبا ہو جائے گا، سکون سے، تاتیتو، فافیفو، دادیدو، ویمو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مشکل تو نہیں؟ الحمدللہ۔ تو ہم نے سیکھا 9 حرکات میں سے 3 پہ نہ ہم نے جھٹکا دینا، نہ ہم نے اس کو لمبا کرنا، ٹھیک ہے؟ ان 3 کو ہم اب مٹا دیں گے تاکہ ہماری بات سمجھنے کیا ہو جائے، آسان ہو جائے۔ حافظ صاحب ادھر آئیں، آپ حروف تہجی کی پریکٹس کروائیں ان کو، میں پانی پیوں۔ پڑھی جائیں، پڑھی شاباش۔ لیکن جا اور جا میں فرق ہے، یہ ہے جا جو آپ سب کہہ رہے ہیں، یہ ہے جا اور یہ ہے جا، اس میں ہم نے فرق یہ نہیں پڑھنا، یہ پڑھنا جا جی جو، ایک ہے جا جی جو، یہ ابھی اس کی باری نہیں ہے، جا جی جو لمبا کرنا ہی نہیں، بس انج کہندے نا پنجابی چ، بس انج ہاتھ لا کے بھجے ہونا، یہ وہ چیز ہے۔ ایک انہوں ہلا کے ہونا ہی، بھائی تو کلاس سے بیٹھا اٹھ جا، یہ فرق سمجھو نا، سمجھ آ رہی کیا؟ استاد شاگرد بیٹھے ہیں، میں کھول کے گلاں کر رہا ہوں، بیٹھو آپ سب، اللہ برکت ہے۔ یہ ہماری پریکٹس اتنی کی بہت ہے، باقی آپ نے خود کریں، ہم نے صرف آج آپ کو سبق دے کے جانا، آگے عملی مشقیں آپ نے کر لی۔ اب آگے جی 2 زبریں، 2 زیریں، 2 پیش، اس میں آواز آتی ہے اینڈ پہ نون ساکن کی۔ اصل میں یہ تھا، مثال کے طور پہ ہم بولتے ہیں بن، کیا بولتے ہیں؟ 2 زبریں آ گئی، بن، بن، یہ اصل میں کیا تھا، یہ تھا بن، بن، تو یہ ایک تو جگہ بہت گھیرتا ہے، نون ہی نون کٹھے ہو جانے سے، بن بن بن،
इन्ने नून कट्ठे होए ने जो बन बिन बुन तन तीन नूनो नून होए ने, नून गुन्ने आई जाने हैं। तो उस चीज़ को अरबी के हुसन ने ख़त्म कर देना, इसलिए उन्होंने कहा यार ये नून साकिन की जगह पे दो ज़बरें ले आओ जो आवाज़ डबल दे हैं। बन बिन बुन पढ़े ज़रा। मुश्ताक अहमद यूसुफी को कोई जानता है? हाँ, अदीब है उर्दू का बहुत बड़ा। अगर आपने साफ सुथरा अदब पढ़ना है ना हंसी मजाक के लिए जिसमें सच्चाई होती है, तो मैं रेफर आपको करूँगा कि मुश्ताक अहमद यूसुफी काफ़ी हद तक बेहतर है। कहता है कि मैं अपने दोस्त के घर गया तो उसकी चारपाई पे बैठा तो मेरा नून गुन्ना बन गया, दरम्यान से बैठा इधरों ही मंजी चुकी गई इधरों ही, तो इदा नून गुन्ना बनना। तो यह नून गुन्ने ने असी खत्म करना भाई। हुण गल याद रह जाएगी। चलो अलहम्दुलिल्लाह। तन तिन तुन सन सिन सुन जन जिन जुन हन हिन हुन खन खिन खुन फन फिन फुन अन इन उन। ठीक है जी, क्लियर हो गया, मुश्किल तो नहीं। अभी तक कोई बात बोझल महसूस हुई आप इंजॉय कर रहे हैं? चलो हुण इन्हां तिन्हां दा भी रोला मुक गया जी, मुक गया जी। चलो हम सुबह नाश्ते में पाए दा करना जिन्ना तुसीं मैनूं थका रहे हैं। हाँ तुसीं खाण वाले बनो, पता नहीं इन्होंने खाने तो है कोई। अजी अब आगे जी खड़ा जेर खड़ी जेर और खड़ा ज़बर और उल्टा पेश। तो इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। अगर ये किसी हरफ पे आ जाए, मिसाल है बा है, अगर ये बा पे आ गया तो हम इसको कितना के लंबा करेंगे? एक अलिफ के बराबर। बा एक अलिफ, या ऐसे उंगली बंद कर, बा ता सा जीम हा खौ दाल दाल रो जा। ठीक है, इस तरह आपने इसको पढ़ना है। इसी तरह बी बी पढ़े, ती सी बू तू सू बाबी बू बा बी बू बा जैसे बा। ठीक है, बी बू। क्लियर, समझ आ गई? अब हमारी हरकत ख़त्म हो गई। 9 हरकत जहाँ कहीं आएंगी हमें पता चल जाएगा कैसे पढ़ना। मैं मिसाल लिख के पूछ सकता हूँ। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा आप बताइए इसको कैसे पढ़ना है? इसको क्यों हमने लंबा किया? उल्टा पेश है जी, बू ऐसे करना चले, वो जज़म है, चले ऐसे बू। एक अलिफ के बराबर हमने लंबा करना है जब उल्टा पेश आ जाए, खड़ा ज़बर आ जाए या खड़ी ज़ेर आ जाए। शाबाश बारकल्लाहु फीक। ठीक है जी, 9 हरकत याद हो गई। कोई भाई उठ के खड़ा हो गया दोहरा दे तो हमें फ़ायदा हो जाएगा। तो जी अब्दुल रहीम दोहराएगा और भी साथी जी। खावर साहब ने याद होया कि थोड़ा नाम नहीं याद होगा, कोई भी, मैं इंशाल्लाह आपका बुरा साथ दूंगा। ये मैं शुरू कर देता हूँ। ज़बर ज़ेर मुश्किल है जी, सारा कुछ तो तुहानूं आंदा है। मैं शर्मांदे रोटी खान लग्या विआह ते नहीं शर्मांदे हैं। और जिदा विआह ते एक बंदा गया ना, वो दुल्हन नूं वेख्या तो उन्हें ईडन रॉक का 25,000 वाला पेंट कोट पाया है। उनके अल कोई तवज्जो नहीं। जिहड़ा साडे वर्गा बेचारा जिन्नी ड्यूटी लगी हुई वो कह दे ना भाएं अज रोटी खुल गई, तो सब तो चंगा बंदा वही लगता विआह ते जिहड़ा कहता भाएं अज रोटी खुल गई। उदों अग्गा पिछा नहीं वेखते तो इत्थे भी शर्मांदे हैं। दुकान ते जाके दुकानदार इन्ना खपाउंदे, उत्थे तो नहीं शर्मांदे। इत्थे पता नहीं की उन्होंने हुंदा, किसी ने कुछ कहा, मैं कुछ नहीं। आगे लफज आ गया जी अलामात। हरकत जो होती है, हरकत, कभी बंदा उत्ते जा रहा है, कभी थले जा रहा है, कभी सज्जे जा रहा है, कभी खब्बे। हरकत वो है ना, अलामत कहते हैं निशानी को, जहाँ लगी होती बंदे को पता चलता है। अलामत कहते हैं यार ये इस बात की अलामत है कि इस बंदे ने ये काम किया है।
مطلب باہر اس بندے کا جوتا پڑا ہے تو ہم کہتے ہیں فلاں صاحب اس مسجد میں موجود ہیں، وہ کہتا ہے تیرے کو جین نے، وہ کہنا نہیں بھائی انہی جتی پئی، یہ علامت ہے، نشانی ہے بھائی۔ تو علامات 4 ہیں جی، کتنی ہیں؟ کم گھٹدا پیا جی، سو تے نہیں گئے؟ الحمدللہ مزہ آ رہا ہے، پکی گل ہے تہن مزے کی گل دساں، 40 منٹ لنਘ گیا تمہیں پتہ نہیں لگیا، پتہ جی تمہیں بولتا تو میں پیا، مینوں تو پتہ میرے تو ساری رات بول۔ پرسوں میں ایک بندے کے پاس بیٹھا تو کہتا 9 بجے سے لے کے نا جی 2:30 بجے تک، وہ وکیل تھا، آپ صاحب میں نے ایک کیس اسٹڈی کیا تو مجھے بندے نے ریفر کیا تو آپ صاحب کو جاتے تیرے واسطے آسانی ہے، تو میرے پاس آیا، اس نے کہا جی اس کیس کا کیا مطلب ہے؟ میں کہا تمہاری ابتدا ہے، میں نے اس میں انتہا کر دی، میں 9 بجے تو 2:30 بجے تک بیٹھا رہے، صرف 15 تسی 1 سیکنڈ سے کام مکا۔ تو یہ ہے فرق کہ جب ایک بندہ بیٹھا ہے اس کو سمجھ آ رہی ہے، انشاءاللہ گھر میں ویسے بتا کے آئے ہوئے ہیں، بتائیں ہیں نا، چلو نماز پڑھنا، فون کر دو نا، کوئی نہیں یار دس دو تم، دیکھو میں دیتے رات رہنا، میں تو واپس نہیں جانا۔ الہامات کی 4 ہیں، جس میں سے ہے ایک جزم، کیا ہے؟ جزم نہیں جی، جزم۔ اس کو یاد کیسے کرنا ہے؟ ہم بولتے ہیں عزم، بولیں بالجزم، پختہ وعدہ کرو، اردو میں ہم یہ کہتے ہیں نا، لفظ یاد کروانا چاہتے ہیں تو عربی میں لفظ جزم نہیں ہے، لفظ کیا ہے؟ جزم، زبر پہ جزم ہے، جزم، تو زبر زیر پیش کی ہم نے کی تھی، تو اس کی کیا بنے گی؟ یہی بنے گی نا، حرف کے اوپر ایسے دال کی طرح کا ہوتا ہے لیکن تھوڑی سی جھکی ہوتی ہے، یہ چیز تھوڑی سی جھکی ہوتی ہے، ایسے ہوتی ہے، دال ایسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، کلیئر؟ جزم، پہلی کیا ہے؟ جزم، دوسری کیا ہے جی؟ شد یا تشدید کہہ رہے ہیں اس کو۔ جزم سکون سے پڑھی جاتی ہے، بہت تنگ نہیں کرنا، شد سختی سے پڑھی جاتی ہے، جس حرف پہ شد آ جائے اس کو 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے اور سختی سے پڑھا جاتا ہے، یہ 2 خصوصیات ہیں شد کی، 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے اور سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ کیسے؟ جیسے ہم پریکٹس ویسے کرتے ہیں، اینڈ پہ پریکٹس کرتے ہیں۔ تیسری چیز ہے جی اس کی مد، چھوٹی مد، آپ کے لیے کر رہا ہوں، مد جو آپ نے اکثر قرآن میں دیکھا ہوگا بریک سی مد ہوتی ہے، چھوٹی، وہ جیسے مثال ہے انا آتینا میں دیکھیں تو یہ چھوٹی مد، ٹھیک ہے، اور بڑی مد وَلَضَّالِّينَ میں دیکھیں تو یہ گہری مد ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کلیئر ہے جی؟ یہ 4 چیزیں علامات میں سے، 9 چیزیں کس میں سے تھی؟ حرکات میں سے، 4 چیزیں کس میں سے ہیں؟ شاباش۔ اب اس کو پڑھنا کیسے؟ ہم اس کو جزم آ جائے تو ہر جزم پہ کلکلا کرتے ہیں، ہاں جی کیا کرتے ہیں؟ کلکلا کہتے ہیں ہلا کے پڑھنا، آگے وہ سبق آ رہا ہے بس۔ الحمد، یہ درست ہے کہ نہیں؟ غلط، الحمد، ہم نے جزم پڑھا ہے لیکن نہ اس کے اوپر کلکلا کیا ہے نہ اس کو سختی سے پڑھا ہے، الحمدللہ رب نہیں کیا، تو جڑے الحمدللہ رب العالمین، یہ صحیح پڑھ دیں؟ سبحان اللہ لوگ کہہ دیتے ہیں، سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، تو اللہ ہدایت دے ہم سب کو، ایک طریقہ چلا تو اس پہ لوگ بس چلیں، کہ جی یہ طرز ہے بھائی آپ نے بنانی ہے، الحمدللہ رب العالمین، آپ کریں، کون روکتا ہے آپ، لیکن صحیح پڑھیں، الرحمن الرحیم، لوگ کریں بھئی ہم تو نہیں روکتے آپ، ہوتے ہوں کوئی غلط پڑھو تو اللہ جانے دوسری جانے۔ الحمد، یہاں پہ 2 جزمیں آ گئی ہیں، لام پہ بھی میم پہ بھی، الحمد، پڑھیں الحمد، الگ الگ پڑھیں نا، الحمد، الحمد، انعمت، انعمت، اے درست نہیں، ان پڑھ دینا چاہیے سانوں،
کہنے نا ان پڑھ دے ان پڑھ ان عم تا انعمت، یاد ہو رہا ہے نہیں؟ سمجھ آ رہی؟ مشکل تو نہیں؟ لفظ یوم، یوم، یوم الدین، ٹھیک ہے نا؟ کلیئر ہے نا؟ جزم کے ساتھ ہم سیکھ لیں، آگے چلیں۔ جزم کلیئر ہو گئی ہے؟ مشکل تو نہیں؟ آگے جی شد، ہم نے کہا جہاں پہ یہ آ جائے دو باتیں اس میں ہم نے سمجھی، ایک تو اس کو سختی سے پڑھنا ہے اور 2 دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ پہلے کیا تھا؟ یہ تھا کلو، کلو، کلو۔ ہم نے کہا یار یہ بھی وہ 2 نام آ گئے ہیں تو یہ مشکل ہو جائے گا اگر ہم اسی طرح کرتے۔ مثال اور بھی مثال لے سکتے ہیں آپ، جیسے یہ لے لیں، حرما، حرما، سختی نہیں ہے اس میں، حرما۔ کر سکتے تجھے سونا ہے تو سو سکتے جی، صبح جمعہ ہے تسی سویرے اٹھنا ہوتا ہے، تھوڑی ڈیوٹی زیادہ ہے، تو سارا کچھ آتا ہے۔ یہ 2 رات ہے نا جی، یہاں پہ 2 لام تھے، یہاں پہ 2 لام تھے، یہاں پہ 2 رائے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ بات سمجھ آ رہی؟ کیوں جی بیٹا آپ کو آ رہی؟ حرما پڑھیں، حرما اور کلو۔ اچھا اب ہم نے کیا قانون پڑھا جی؟ شد لے کے آنا۔ ہم نے کیا کیا جی؟ حضرت صاحب اے کم بڑا اوکھا ہے تو سانو کٹھا کر دوں، ٹھیک ہے کٹھا کرنا تو کوئی مشکل تو آئی تو کلو، کلو میں اور کلو، جیسے گلو ٹی اسٹار لکھا ہوتا ہے گلو پائن ہے، ہاں فوراً بزرگ پہنچتے پہ۔ کلو، سختی بھی آ گئی، سختی بھی آ گئی، کلو 2 دفعہ لام کی آواز آئی نا، کلو حرما، حرما اور حرما۔ اب ایک لفظ ہے قرآن مجید میں، 2 لفظ، اکثریت، ایون کے جو سادہ حافظ ہے، قاری نہیں، قاری نے تو قانون پڑھ لیے، سادہ حافظ بھی یہ 2 لفظ ہمیشہ غلط پڑھ جاتا ہے۔ یا ایہا المزمل، یا ایہا المزمل، فرق سمجھ لیں؟ یا ایہا المدثر، یا ایہا المدثر، سمجھ آ رہی ہے؟ الحمدللہ۔ لو جی اس تو اگے میں پڑھاواں نہ پڑھاواں مینوں سکون مل گیا، تمہیں سمجھ آ گئی، میرے آن دا مول پہ گیا جی۔ اب یہ 2 لفظ ہیں نا جی، ہماری اکثریت پوچھے بھائی تیرا نام کی، کہنا مدثر، کی نام مدثر، مزمل، مدثر، وہ ہم ٹریننگ کروا رہے تھے اس میں انا اعطیناک الکوثر، کوثر، تو ہماری وہ بہن کی ابھی نئی شادی ہوئی تھی، تو گھر جا کے کہنے لگی ان کی ساس نے، او کوثر گل سن، وہ گئی کہنے لگی امی جی میرا نام کوثر نہیں ہے کوثر ہے، کہندی ایڈی تو نہیں دی کوثر، میں تو تینوں کوثر ہی کہنا ہے۔ اب وہ پڑھ کے کیا گئی ہے دوبارہ کوثر، جو لفظ درست ہے، کوثر لفظ نہیں ہے، مزمل لفظ نہیں ہے۔ یہ کون مسلمان کس چیز کی توہین کر رہا ہے؟ یہ نام کس کا ہے؟ اور بولو تو صحیح، ہمیں ناصر مدنی تو بنتر ہے۔ المزمل نام کس کا ہے؟ اے چادر اوڑھنے والے، کس کو کہا اللہ نے؟ نبی کو۔ ہم نبی کے نام پہ نام رکھ کے خود ہی توہین کر رہے ہیں، مدثر نام رکھ کے، ہمیں تو یہی نہیں پتہ اس کو لکھنا کیا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی عربی اور اردو میں فرق ہے، بھائی کیوں فرق ہے؟ نام تو آپ نے عربی لیا ہے جی، یوسف ہے کہ یوسف ہے؟ تو یوسف کیوں کہتے ہیں؟ یوسف۔ اب ایک چیز کا تلفظ قرآن میں آ گیا ہے، یہاں تو اس کے تلفظ کو بدل دو۔ لوگ کہتے ہیں جی میں نے ایک جگہ پہ علماء میں یہ بات کر دی، علماء تو نہیں ایک دم مجھے بٹھانا، تو میں نے پھر وہاں پہ ان کو کہا ٹھیک ہے جی، الاسماء لا تعلل، جو نام ہے نا ان کی علتیں نہیں بیان کی جاتی ہیں زبر۔ مثال ہے ہم بولتے ہیں اندلس، اندلس بھی لفظ بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اندلس بھی بولا جاتا ہے، تو
تو یہ اس ملک کا نام ہے جس کا تلفظ قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، ٹھیک ہے۔ جو لفظ قرآن میں آ گیا، نبیوں کے نام آ گئے، محمد کہہ دیا کریں پھر وہ تو کوئی نہیں کہتا۔ محمد ہے نا جس کی تعریف کی گئی، محمد یا حامد جو تعریف کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مزمل ہے جس کو ہم پڑھیں گے زمیل، کہتے ہیں چادر کو اوڑھنا۔ مدثر ایک دسار کہتے ہیں جو موٹا کپڑا بھی ہوتا ہے، اور بعض کا اوپر والا جو کپڑا لیا جاتا ہے اس کو دسار کہتے ہیں، جو اوپر چادر لی جاتی ہے موٹی، جس کو کمبل کہتے ہیں آپ اپنے زبان، اس نما کو عربی میں دثار کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس لفظ کی دونوں کی پریکٹس کریں گے۔ میرے نال چلنا تساں، مینوں پتا تسی چھڑیاں تے کینچیاں تے منہ بڑی تیز چلاؤندے ہو، مینوں پتا وا، شوں شیخاں دی دکان تے چلو بندہ ڈر جاندا، وہ اینج ہی کردے کپڑا پڑ جاندا، اور کینچی ایک رکھتے ہیں چلاوندا۔ ساڈے سائی والے ایک شیخ صاحب نے، انہاں دی دکان تے چل جو میں ڈر جاندا، اینج بندہ لگو شوں کردے جا شوں۔ تو یہاں پہ یہ کام نہیں بھائی چل رہا۔ المزمل، 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 المدثر، المدثر، مدثر نہیں ہے، المدثر، المدثر، پھر مدثر، المدثر، اگے لانا وہ دو، المدثر، 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 ہاں الحمدللہ بہتر، المدثر، سمجھ آ رہی ہے جی، مشکل تو نہیں، الحمدللہ۔ چھوٹی مد، چھوٹی مد باریک مد کو کہتے ہیں، یہ جس حرف پہ آ جائے اس کو کتنا کھینچنا ہے؟ 3 گنا، شاباش، 3 الف کھینچنا ہے، 1 2 3، کم سے کم 1 اور زیادہ سے زیادہ 3، اِنَّا، ٹھیک ہے، اِنَّا، 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 ٹھیک ہے جی۔ اچھا انگلیوں کا مسئلہ خراب ہو جائے، اس کے لیے نا آپ پریکٹس کر سکتے ہیں 3 سیکنڈ لمبی گانے، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا، یہ تجربہ ہے۔ یا آپ کسی کاپی پینسل کو پکڑیں، اِنَّا بولنا تو آپ یہاں سے شروع کریں، اِنَّا، اِنَّا، آپ کی دماغ میں بیٹھ جائے، یہ تو لمبا نہیں ہے، اے طریقہ کسی کتاب سے نہیں ہے، میرا اپنا طریقہ سمجھان واسطے یاد کرانا۔ اسی کو ہم لمبا کر دیں 5 تک، یہ بڑی مد کا ہے، 3 سے 5 یا 2 سے 5 کا یہ قانون ہے، کم سے کم 3 الف، زیادہ سے زیادہ 5 الف لمبا۔ تو ہم سورۃ فاتحہ کے اینڈ پہ دیکھتے ہیں وَلَضَّالِّينَ، ٹھیک، وَلَضَّالِّينَ، 3 تک چلے جائیں، 5 تک نہیں، وَلَضَّالِّينَ، ٹھیک ہے نا جی۔ ایسے ہی آپ اس پہ 5 پہ آ جائیں، ضالین، ٹھیک ہے جی۔ بڑی مد کو کتنا کھینچنا ہے؟ 5 الف تک کھینچنا ہے، کم سے کم 3، زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے۔ علامات کتنی ہیں جی؟ جزم، شد، بڑی مد اور چھوٹی مد، ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گیا۔ حرکات کتنی ہیں جی اور علامات کتنی؟ وہ ایک ٹیچر کو ہم نے جب ٹریننگ کروائی تو وہ گھر گیا تو رات تسبیح کرتا کرتا نا، تو اس نے کہا زبر زیر پیش، وہ بڈھی کھلی پاگل ہو گئی، آ کی کردا پہ، کہندا اج دا سبق ہے کل جا کے سنانا ہے، کہندی آ کڑی نویں تسبیح زبر زیر پیش، یہ تسبیحاں نال یاد ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ تے اے جدوں تسی تسبیح کرنی نا جنی دفعہ بھی، یہ کئی زبراں اللہ نے لکھ دینیاں نے، تے جدوں تسی پڑھنا نا الحمد،
تو اللہ نبی نے کہا ایک حرف تے 10 نیکی ہیں. ایک حرف الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بھائی. ایک الف پہ 10، لام پہ 10، میم پہ 10، 30 نیکی ہیں. ہاں جی ہاں نہیں، الف لام میم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی ہے. الحمد میں ہم دیکھیں الف لام ہا میم دال 5 ہیں تو 50 نیکی ہیں. ایسے آپ چلتے جائیں. تو اگر ایک حافظ جب ایک سبق کو دہراتا ہے، لمیٹڈ نہیں دہراتا، ان لمیٹڈ، اس کو نہیں یاد ہو رہا، وہ ایک آیت کو 50 دفعہ دہراتا ہے، کتنا اجر پاتا ہے. تو یہی نیت آپ سوچیں کہ کم از کم میں نے زیادہ نہیں تو زیادہ نہیں اپنی زندگی میں ایک عمل شامل کرنا ہے. ہر نماز کے بعد سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور ناس، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد پڑھتے تھے. اور آپ وہاں نیت کر لیں کہ میں نے حرکات اور علامات کے ساتھ پڑھنا، تو آپ کی کئی حد تک غلطیاں سیٹ ہو جائیں. یہ سمجھ آ گئی ہے؟ پورے قرآن میں یہ 13 چیزیں ہی گھومیں گی. آپ قرآن کو، ہاں 2-4 چیزیں اور ہیں وہ بھی ہم سیکھیں گے، لیکن یہ 13 چیزیں مین ہیں. مثال ہے، اسی کے ساتھ ہم سیکھ لیتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اوپر یہ گول دائرہ ہوتا ہے الف کے اوپر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف زائدہ. یہ پڑھا نہیں چاہیے، یہ زائد چیز. یہ میں نا آپ کو بہت آسان کر کے چیزیں بتا رہا ہوں، حالانکہ اس کی ابھی باری نہیں آنی، لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے لیے آسانی ہے. جدھر یہ آ جائے اس کو پڑھا نہیں جائے. قوالی را، قوالی را، سو دہر میں آتا ہے نا، تو کہیں یہ پڑھا جاتا ہے. اگر شروع میں آ جائے، جہاں پہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں وہاں پہ پڑھا جائے گا، کہیں پہ نہیں پڑھا جائے گا. جہاں پہ یہ گول دائرہ آپ پڑھتے ہوئے آپ کو نظر آ جائے تو وہاں پہ آپ اس کو نہیں پڑھیں گے، چھوڑ دیں گے. اگر اس کے اوپر جزم آ جائے پھر کیسے پڑھنا ہے؟ جیسے قرآن میں آتا ہے تأکلوا کہہ لیں، یأکلوا کہہ لیں، تعلمون بھی لفظ آتا ہے. تو یہ حمزہ ہے جو حرکات اور علامات سے خالی ہوگا. مثال یہ ہے، اس پہ اب کوئی حرکت یا علامت ہے؟ اس پہ زبر زیر پیش دو کوئی ہے؟ جو حرکات اور علامات سے خالی ہو وہ الف ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اور جس کے اوپر حرکات یا علامات آ جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ حمزہ. کیا ہوتا ہے؟ حمزہ. یہ والا، ٹھیک ہے، جس کو ہم ایسے لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آ جائے جزم کی صورت میں تب بھی یہ حمزہ ہے. جب حمزہ بن جائے تو وہاں پہ ہم جھٹکا دیں گے. کیا دیں گے؟ جھٹکا. جب حمزہ کے اوپر جزم آ جائے تو کیا کریں گے؟ جھٹکا دینا. جیسے یأمرو، پڑھیں نا، یأمرو، تأمرو، یعلمون، تعلمون. اگر یہاں پہ جزم نہیں ہے، زبر ای او، اگر یہاں پہ زبر، بہت ہی کام خراب نہ ہو جائے، کہتے بھوک لگی ہوئے تو پھر ایسی کچھ ہوتا ہے. اور کسی نے پوچھا بھائی 2 تے 2 کنے؟ وہ کہتا 4 روٹیاں. انہیں گیا کی کہی جانا، وہ آئی صاحب ورگا سیاح جو کہتا بھوک لگی روٹی کو آپ. وہ صاحب ہے نا، مینو ہلے بھوک نہیں لگی ہے، پریشان ہوئے. اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ پڑھیں ای. سمجھ آ گئی ہے میرا خیال ہے؟ الحمدللہ. قرآن پہ جب حمزہ کے اوپر جزم آ جائے تو ہم اس کو جھٹکا دیں گے. ہم حمزہ ساکن کا قانون پڑھ دیں. کس کا پڑھ دیں؟ ایسا حمزہ جس کے اوپر سکون ہو. سکون کا دوسرا نام جزم ہے، ہم نے پڑھ لیا نا. تو اس کو آرام سے پڑھنا ہے اور شد کو کیا کرنا ہے؟ سختی سے پڑھنا ہے. ای او، سمجھ آ گئی؟ ای او، ٹھیک ہے. تأکلوا، یأمروا، یعلمون، تعلمون، یہ سارا قرآن میں موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھتے ہیں. یہ ہے حمزہ ساکن. ایسا حمزہ جس کے اوپر جزم آ جائے ہم اس کو جھٹکا دیں گے. اس کے علاوہ کہیں کسی کو جھٹکا
نہیں جناب، بات سمجھ آ رہی ہے؟ کون جی بزرگوں؟ الحمد، سمجھ آ رہی ہے؟ اب اکثر لوگ نا جی حرف کو لمبا کر دیتے ہیں، مثال کے طور پہ کھینچ کے پڑھتے ہیں، جیسے میں نے مثال دی الحمد، تو وہاں پہ تو کھینچنا ہم نے پڑھ لیا کہ نہیں کھینچنا بھی زبر زیر، اب کوئی تو ریلیکسیشن دیو نا، جتنے اسی کھچیے سکون نال موج نال، اسی کہنے لو جناب تہن کون کہنا نہ لو، اس کو کہتے ہیں جی حروف مدہ۔ کیا کہتے ہیں جی؟ مدہ، مد کہتے ہیں کھینچنے کو۔ یہ 3 حرف ہیں جی جن کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو میں الف کہوں گا، حمزہ کہوں گا؟ الف، کیونکہ اس پہ کوئی علامت حرکت نہیں۔ واؤ اور یا، 29 حروف میں سے یہ 3 نکل جائیں، یہ مدہ میں سے ہیں، تو ان کا قانون کیا ہے؟ الف سے پہلے زبر آ جائے تو اس کو کھینچ کے ایک الف تک پڑھیں گے۔ مثال قرآن میں آتا ہے جی قال، قال قائل منہم، قرآن میں آتا ہے کلا، کلا، آتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، لما، ہاں جی، مما، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ الف ہوگا۔ یہ ساری مثالیں کہاں کی ہیں؟ الف کی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کیا آ گیا؟ کیا آ گیا؟ تھگے لگ گیا۔ میری بات شروع تو ایک جیسی ہے، میں ٹھلا نہیں جب الحمدللہ، میری بات کدھر ٹھلی پئی کہ بندہ تھک گیا ہوئے کبھی۔ الف، واؤ اور یا، الف سے پہلے کیا آتا ہے جی؟ زبر آ رہے، قال پڑھیں، مال، کلا، کلا، لما، یاد ہو گیا؟ واؤ سے پہلے پیش آ جائے، کیا آ جائے؟ ایسی واؤ جس کے اوپر جزم ہو۔ یہ پڑھ دے تسی سارے ہی جی، اے واؤ جے اندے تے جزم ہے، اس تو پہلے پیش، کیا خیال ہے؟ یعلمون، اب ہم نے ایک الف تک کھینچا نا اس کو، یعلمون، ابھی میں نے تلاوت کی ان کنتم تعلمون، میں نے لمبا کیا، آپ نے غور کیا تو اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو مد ہے، ایک جب وقف کرتے ہیں تو مد لمبی ہو جاتی ہے، 3 الف تک آپ لمبا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ سمجھیں کہ واؤ کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش آ جائے تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ لمبا کر کے پڑھیں گے، کتنا؟ 1 الف تک۔ یعلمون، یعلم اور یعلمون میں فرق ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ الحمد ہے یا الحمدو ہے؟ کیونکہ پیش تو آگے ہی، اس کے بعد واؤ نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آ رہی کہ نہیں؟ اب باما کھول دو ذرا، گرمی اتنی بھی ٹھنڈ نہیں ہے۔ یا، یا سے پہلے زیر آ جائے، کوئی مثال دیں، روز پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت العالمین، الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے نا؟ اس کو کھینچتے ہیں نا 1 الف تک، الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے نا؟ بی، مثال آپ نے شروع میں پڑھی، جیسے یہ با ہے، اس کے نیچے زیر ہے اور یہ یا پہ جزم ہے، تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ 1 الف تک لمبا کریں گے۔ قال، قال یعلمون بی العالمین الرحمن الرحیم، نہیں سمجھ آ رہی؟ مالک یوم الدین، یا تو پہلے کی آ رہی ہے؟ یا تو پہلے کی ہے؟ زیر، شاباش، مثال لکھ کے دیکھیں نا، العالمی، یا سے پہلے زیر، الدین۔ اب ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، سو فاتحہ ہر روز پڑھنی، کیا آپ میں سے اب اس کو یاد رہے گا کہ یہ حروف مدہ میں سے؟ وہ اس کو کھینچ کے پڑھے گا نا، اب اس کو ثواب زیادہ ہو۔ پہلے تو لا شعوری ہے یا اس نے نہیں سیکھا، ایک اور مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ الدین، العالمین، تھاگے لگ جائے، مزہ نہیں آ رہا، مزہ نہیں آ رہا، ڈھلا جا بولے،
آ گیا جی آ گیا. تے بچے تو بندہ جوان ہی ہوندا جی. یہ سب تو سوکھا جی تسی توجہ کرو. تہاڈے دل چ تو چاہ رہا ہے کہ اج جمعرات اج تے کڑاہی پکی ہونی. تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے جو قاری قرآن ہے وہ کتنی ہمت والا ہے؟ جب وہ قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کے دماغ میں پوری تجوید ہے. وہ جہاں پہ اوپر نیچے کرے گا اس کو تو پتہ، عام بندے کو نہیں پتہ. اس واسطے ہم قاریاں تے ہاتھ ہلا رکھا ہے. تہاڈی بڑی مہربانی. کتنی محنت کا کام پتہ لگ رہا ہے نا. حالانکہ میں حلوہ ہوتا نا سوجی کا دیسی گھیو کا، ویسے میں ایڈے شوق نہ نہیں کھانا. وہ جب زبان تے رکھیے تو سکون نہ لنਘ جاتا ہے. یہ میں تمہیں حلوہ بنا کے دے رہا. یہ میں تمہیں ہلے دسدا نہیں پیا. پہلے سوجی لیاؤ، پھر گھیو لیاؤ، پھر چینی لیاؤ، پھر بیگم کو مناؤ کہ یار تیری مہربانی پکا دے. یہ تو میں ہلے گیا ہی نہیں. میں تو سیدھا سیدھا گیا باداماں تے کشمش پکی جناب کھانا. ہلے بھی کوئی نہ کہے تو ربو آئی. کیوں جی؟ اب بزرگاں نے کہا جی کہ اوکھا جا کام. اوکھا اوکھا کوئی نہیں. دماغ تے سوار کر لو تو اوکھا ہے. دیکھیں سٹارٹ وہاں سے ہے نا. یہ سمجھنے کے ساتھ ہے. آپ کو میں نے مثالیں ایسی دے دی ہیں کہ کبھی بھولے گا نہیں انشاءاللہ. آپ خود اللہ ہی بلاتا ہے لیکن بندہ بھی تو کوئی کوشش کرتا ہے نا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ نے کہا محنت کرو، دیکھو پھر میں رستے سیدھے کر دیں گے. آپ کے اوپر یہ اثر ہو رہا ہے کہ یہ دوبارہ بڑی مجلس ہونی چاہیے. میں کہ امیر کارواں آ گئے انہوں نے اگلی بکنگ کرا دی ہے نا. آج کی اب تک کی سمجھ آ گئی. پکی بات ہے. یہاں پہ ختم کر دیں. کدے بس کر دیں تھک کے. 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو جائے. 1.5 گھنٹے کی فلم ہوتی. ہاں جی چلیں مجھے یہ بتائیں، سب کچھ چھوڑ دیں، اس کو سائڈ پہ رکھ دیں. کیا آپ کو اس مجلس کا فائدہ ہوا یا نہیں؟ ہاں نام میں جواب. 100 میں سے کتنے نمبر؟ 110 نمبر. اب ہم اسی سبق کو دہرانے لگے. کی کرنے لگے تاکہ یہ تو یاد رہ جائے جی. نمبر میں اتنے لے دینا کوئی نہیں، جنہوں چاہیے لے لیا جائے. لیکن اتنے اتنا لمبا نہیں سمجھا سکا. اتنے آئے گا لیا سے. تو یہ واقعہ ہم نے لفظ ساتھ لکھا مختصر. چھوٹا یعنی بس جھلک ہی لینی تو ہم. اچھا میں کچھ چیزوں کے نام لوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں وہ رہیں. آئندہ ہم اس پہ کبھی زندگی میں موقع ملا تو ڈسکس کریں گے. اسی طرح ایک لفظ بولا جاتا ہے حروف مقطعات کا. الف لام میم کاف یا عین. تو یہ ٹوٹل کتنے ہیں؟ حروف مقطعات کتنے ہیں؟ کیوں جی حضرت آپ صاحب کتنے نہیں پتہ؟ حروف تہجی کتنے ہیں؟ شاباش بارک اللہ. اچھا درس بھی انہوں نے بڑے غور نہ سنا. اللہ انہوں نے برکت دے. یہ سر ہلاندے رہے تو میرا کام صحیح رہا. اللہ انہوں نے برکت. یہ جو الف لام میم ہے، پہلے مقطعات کا معنی دیکھیں. یہ مشہور چیزیں ہیں نا، آپ ڈیلی قرآن میں پڑھیں گے. چلیں جو بریکی والی ہوں میں نے چھوڑ دی. ہاں مقطعات الگ الگ پڑھنا. قطع تعلقی، قطع رحمی لفظ. ہاں جی کینچی والا کام نہیں کرنا، سوئی دھاگے والا کرنا، جوڑن والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا يدخل الجنت قاطع الرحم. جو رشتوں کو توڑ دے وہ جنت میں نہیں جائے گا بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صلہ رحمی کہتی ہے. اللہ میرا فرمایا جس نے تجھے جوڑا اس نے مجھے جوڑا. جو تیرے ساتھ جڑ گیا میں اس کے ساتھ جڑ گیا. ہیں جو رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جو توڑتا ہے اللہ اس کو توڑ دے. تو قطع سے ہے الگ الگ کرنا. الف لام اور میم. ہم اس کو یہ نہیں کہتے علم، ہم کیا کہتے ہیں؟ الف لام میم. الگ الگ پڑھتے ہیں. تو ان کی ٹوٹل تعداد 14 ہے، 14. اور یہ 29 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں. 29 صورتوں کی یہاں الٹ ہو گیا ہے. کیوں جی؟ ابھی گن لیتے ہیں. سورۃ البقرہ الف لام میم. سورۃ یونس کے شروع میں آتا ہے. اس کے بعد سورۃ ہود، سورۃ یوسف، سورۃ رعد، آگے سورۃ حجر، آگے سجدہ میں. اور 14 صورتوں کے شروع میں آتا ہے. 29 حروف ہیں. 12 ہیں. ہاں جی ہاں جی 29 صورتوں کے شروع 14 حروف ہیں جی. کوئی تکرار کے ساتھ میں آئے. جیسے الف لام میم جو ہیں الف، ہاں جی الف لام میم جو ہے وہ تکرار کے ساتھ بھی آیا ہے. الف لام میم را. ٹھیک ہے نا.
تو یہ حروف آپ پڑھتے ہیں، ان کو الگ الگ پڑھنا ہے۔ اس میں اور جو آپ نے مد پڑھی ہے، پیچھے مد پڑھی ہے نا، کھینچنا، اس میں فرق کیا ہے؟ ہم اس میں الف لام میم کو لمبا کرتے ہیں، یا ہم اس کی آواز کو لمبا کرتے ہیں؟ لا ما ایسے پڑھتے ہیں، یہ آواز ہے نا اس کی، اور ایک ہے الف لام میم، ہم کس کو لمبا کرتے ہیں؟ ہم کس کو لمبا کرتے ہیں؟ حرف کو لمبا کرتے ہیں، حروف مدہ میں آواز کو لمبا کرتے ہیں۔ ان نا کی آواز آ رہی نا، یہ تو نہیں کہہ رہے نون الف، ایسے تو نہیں پڑھتے۔ تو مدہ میں اور مقطعات میں چھوٹا سا فرق ہے کہ ہم مقطعات میں اس کے حرف کو لمبا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یہ اوکھا کام میں رہن دو، جڑا اصل کام وہ رہ گیا۔ آوازوں میں پہچان، حمزہ اور عین یہ اکثر مکس ہو جاتا ہے، سین اور صاد مکس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہا اور ہا مکس ہو جاتا ہے، صاد اور ضا مکس ہو جاتا ہے، زا اور ضاد مکس ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہماری، جیسے ہم نے شروع کیا تھا نا، میں آپ کو سکون، جیسے ہم نے اس کی مثال دی ہا اور ہا کی، الحمد، ٹھیک ہے جی، اور الحمد، ایسے ہی قاف اور کاف یہ بھی ہے۔ ایسے ہی اس کی مثال لیں حمزہ اور عین کی، الحمدللہ رب العالمین، عین کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین، عالمین عین کے ساتھ ہو تو عالم ہوتا ہے، آ رہی سمجھ؟ اسی کو ہم اگر حمزہ کے ساتھ پڑھیں تو علم ہو جائے گا، غم، اور عالم یا اچھا اس کو علم کہہ دیں تو معنی کیا ہو جائے گا؟ جھنڈا۔ تو عین اور حمزہ کو اگر فرق نہ کریں، سمع اللہ لمن حمدہ میں اگر عین کی آواز کو حمزہ سے بدلیں تو معنی بدل گیا، سمی اللہ، سمی اللہ، اور سمع اللہ، اللہ نے سن لیا، اور سمع اللہ اس کا کوئی معنی نہیں۔ سمع یسمع کا معنی اور ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ویسے یہ نام کے ساتھ شروع کرنا، جیسے ایک بندہ سین اور سا کی آواز کا فرق، اسم میرا نام یہ ہے اور اسم میرا گناہ یہ ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے بھئی تیرا نام کی، تو اس کو میرا اسم یہ ہے، میرا گناہ یہ، معنی بدل گیا نا سین اور صاد کا۔ اسی طرح سین اور صاد کا بھی فرق ہے، یہ بھی قرآن میں موجود ہے، السیف اور الصیف، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، والصیف، اب وہاں پہ ہم پڑھتے ہیں والصیف، رحلۃ الشتاء والصیف، اکثر لوگ پڑھتے ہیں۔ سیف کا معنی تلوار ہے، سیف اللہ، بیت اللہ، بولتے ہیں سیف اللہ لفظ نہیں کیا، سیف اللہ لفظ ہے، تلوار، اللہ کی تلوار۔ اور صیف کا معنی ہے جو سردیوں، اس کا گرمیوں کا موسم ہوتا ہے، شتاء سردیوں کا موسم، اور صیف جو ہے وہ گرمیوں کے موسم کا ہے۔ اچھا، ایک تا اور طا کا فرق، اب کوئی بندہ پڑھے والتین والزیتون، اور تے پڑھ جائے والتین بڑی سونی بات، والتین او کہہ دے انجیر دی بجائے میں نے مٹی دی قسم ہے، تو نواں آ گیا مٹی دی قسم کھانا تھا، تو یہ معنی بدل جائے گا تا اور طا کے فرق سے، معنی کیا ہوگا؟ بولو تو صحیح، بدل جائے گا نا۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، طین طا کے ساتھ، آپ پڑھ دیں من تین، مٹی کے ساتھ نہیں، اس کے ساتھ پیدا کیا، انجیر کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کھٹکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ آپ طا کی جہاں پہ تا پڑھ رہے ہیں تو معنی کیا ہوگا؟ گویا آپ یہ معنی کر رہے ہیں کہ اس نے، معنی بدل گیا نا، کہ اس کو انجیر سے پیدا کیا گیا۔ پھر اسی طرح خلقنا اور خلقنا، الف کے ساتھ اور بغیر الف، لقد خلقنا الانسان ولقد خلقنا، ہم نے پیدا کیا، ہم نے پیدا کیا انسان کو۔ اگر آپ خلقنا پڑھ جائیں ان عورتوں نے پیدا کیا انسان کو، معنی بدل گیا۔ اچھا، اکثر غلطی ہوتی ہے،
انا میں اور انا میں، اور یہ زیادہ ہوتی ہے سورۃ کوثر میں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئنا زبر ہے، اور انا آپ یہاں پہ کر دیں انا اور یہاں پہ کر دیں انا، اکثریت اتنے ہی غلط پڑھ دی، انا اعطیناک الکوثر اتنے ہی پڑھ دیں، فصل لی صاد اور سین کا فرق ہو، ربک وانحر ہر نہیں پڑھ دیں، انا شانئک هو الابتر پڑھ دے گی نہیں، تو دونوں کا معنی ادھر کیا معنی ہے، ہم نے عطا کیا آپ کو اے پیغمبر کوثر، حوض کوثر یا کثرت نعمت، اور ان شانیہ کا بے شک آپ کا دشمن جو ہے وہ دم کٹا ہے، اب معنی ہو جائے بے شک ہم آپ کے دشمن ہیں جو دم کٹے، تو بول دو صحیح نہیں سمجھ آ رہی، قاف اور کاف کا فرق، قلب اور قلب میں فرق بتایا آپ کو، اگر ہم پڑھیں قل هو اللہ احد، قاف موٹا، آپ کہہ دیجئے پیغمبر اللہ ایک ہے، قل هو اللہ آپ کھاؤ کہ اللہ ایک ہے، علامات اب یہ ختم ہو یہ یاد رہ جائے، اچھا مکس ہو، چلیں یہاں تک بھی ہم مقصد یہ بات بتانے کا ہے کہ اگر حرف تبدیل ہو جائیں یا اس کا معنی تبدیل ہو جائے تو ہم کوشش کریں گے اگلی جو مجلس ہے ہماری اس میں ہیں ہم حروف تہجی کے مخارج پہ بات کریں گے، جو مخارج اور اس کے صفات پہ کہ اس کے کیسے موٹا پڑھنا ہے بریک پڑھنا ہے اس کو حلق سے نکالنا ہے، وہ ہم صرف مخارج اور صفات پہ کریں گے۔ آج کی جو ہماری مجلس ہے اس میں ہم نے حرکات سیکھی، حرکات کتنی ہیں؟ زبر زیر پیش، میرے ساتھ دہرا لیں، وہ بھائی جان نے کہا کہ ذرا بھول گئی، دو زبریں دو زیریں دو پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، یہ 9 ہماری کمپلیٹ، آ ای او پڑھ لیں جی، آ ای او، بن بن بن، با بی بو، ٹھیک ہے جی، علامات الحمد، جزم، شد، چھوٹی مد بڑی مد، الحمد، ٹھیک ہے، اس میں جزم آگی لام کا، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آگی ہے جی شد، حرم، المدثر، المزمل، حرم، کل، جان، پڑھیں وہ اس پہ نون پہ شد ہے، ہاں جی، کل من علیہا فان، ٹھیک ہے، خلق الانسان من صلالة کتنا صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار، ٹھیک ہے، شاد والے ہیں یہ سارے ذہن میں رہ جائے گا، یہ رہ جائے گا سورۃ رحمان ذہن میں رہ جاتی ہے، شاد کی مثال ذہن میں آ گئی، مدثر اور مزمل بھی یاد رہ جائے گا انشاءاللہ۔ چھوٹی مد سورۃ کوثر میں ہم نے سیکھا انا، پڑھیں جی، چھوٹی مد کو کتنا لمبا کرنا ہے؟ ایک سے انا، ایسے مٹھی بند کر لیں جی، انا، انا، ٹھیک ہے جی، اس کو ہم 5 حرفوں تک لے جائیں گے تو وہ بڑی مد ہو جائے گی، وَلَضَّالِّينَ، ٹھیک ہے جی، کریں جی، وَلَضَّالِّينَ، کلیئر، حرکات اور علامات کے لیے کیوں جی، کیا نام ہے آپ کا؟ رفیق کفیل، اللہ آپ کی بہترین کفالت فرمائے۔ حروف مدہ 3 تھے جی، الف واو اور یا، جب الف سے پہلے زبر آ جائے تو اس کو ایک الف تک کھینچنا ہے، قال، ٹھیک ہے، قال، یعنی کہ آپ کھڑا زبر کو ذہن میں رکھیں، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش میں مد کی ہی آواز ہے، با بی بو، جب آپ اس کو لکھیں گے تو وہ حروف مدہ ہی ہیں، اب سمجھ آئے گی، حروف مقطعات کو الگ الگ پڑھنا ہے اور ہم نے آوازوں کا فرق ڈھونڈنا ہے، باقی مجلس انشاءاللہ اگلی زندگی رہی تو جب کبھی اللہ نے موقع دیا تو کریں گے۔
آج کی مجلس میں ابھی تک جس کو جو بات سمجھ میں نہیں آئی وہ پوچھ سکتا ہے تاکہ سب کا فائدہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت دے۔ آپ کا یہ وقت دینا، کائنات کا رب اس کو بہترین آخرت میں ایک تحفہ بنا دے۔ جب آپ جنت میں جائیں تو آپ کو ایک بالا خانہ میں بٹھایا جائے تو آپ دیکھیں کہ میرے ساتھ والے تو نہیں ہیں، تو فرشتہ آگے کہ آ جا بھائی، تو ایک اہم ہی ٹریننگ لئی سی تو اللہ نے تیرا درجہ فردوس جنال بنا چھڑے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ فرشتے کو بھیج کے آپ کو فردوس پہ لے جائے گا۔ آپ فردوس پہ دیکھیں گے یار میرے والدین تو ادھر ہیں نہیں، میرا فلانا رشتہ دار تو ہے نہیں۔ آپ گزارش کریں گے یار اس کو بھی بلا لو، تو اللہ آپ کی وہ گزارش قبول کریں گے، تو سب فردوس کے قریب ہوں گے۔ اللہ سے فردوس مانگا کریں۔ اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ ہم نے یہ تیری رضا کے لیے کام کیا، اس کو ہمارے لیے بہترین تحفہ آخرت میں بنا دے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضا۔ اللہم صلی وسلم واکرم علی سیدنا محمد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ کسی کا بھی سوال ہے تو وہ مجھ سے پوچھنے میں بیٹھ، جو جانا چاہتا ہے وہ جا بھی سکتا ہے۔